بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپیچ میں چینج ان ماڈلز یعنی کہ چینج ان ہیلپنگ وربز سیکھنے کے لیے یہ ویڈیو ایک شارٹ کٹ ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ماڈل وربز میں چینجنگ کرنا سیکھ جائیں گے۔ جب ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں چینج کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی چینجنگز کرنی پڑتی ہیں، مثلا چینج آف پروناؤن کرنا پڑتا ہے، چینج آف ٹینسز کرنے پڑتے ہیں، چینج ان ٹائم اینڈ پلیس ریفرنسز کرنے پڑتے ہیں، چینجز ان ماڈلز یعنی کہ چینجز ان ہیلپنگ وربز کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ رپورٹنگ آرڈرز، ریکویسٹ اور کویسچنز میں چینجنگ کرنی پڑتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چینجز ان ماڈلز یعنی کہ ہیلپنگ وربز میں چینج کرنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ماڈلز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہیلپنگ وربز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ An auxiliary verb, also known as helping verb, is a verb that helps the main verb in a sentence to form different tenses, moods, voices or aspects. یعنی auxiliary verb یا helping verb ایک ایسی verb ہوتی ہے جو مین ورب کو اسسٹ کرتی ہے، یعنی کہ مین ورب کو ہیلپ کرتی ہے کہ ماڈل ورب کو استعمال کرنے سے ہمیں جملے کے ٹینس کا پتہ لگتا ہے، اس کے موڈ کا پتہ لگتا ہے اور وائسز کا پتہ لگتا ہے، اور جس پہلو سے وہ جملہ بولا جا رہا ہوتا ہے ہمیں اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ایگزیلری ورب کو ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں۔ یہ ورب مین ورب کو ہیلپ کرتا ہے اور اس سے ہمیں جملوں کے ٹینسز، موڈز، وائسز اور اسپیکٹس یعنی کہ پہلوؤں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ 3 پرائمری ایگزیلری وربز، بنیادی طور پر ہیلپنگ وربز 3 ہیں: بی، ہیو اور ڈو۔ بی کی یہ فارمز ہیں از، آر، ایم، واز، ور، بین، بینگ۔ ہیو کی یہ فارمز ہیں ہیز، ہیو، ہیڈ۔ ڈو کی یہ فارمز ہیں ڈو، ڈز، ڈڈ۔ Model auxiliary verbs, these are the verbs that expresses necessity, possibility, permission اور ability۔ یہ جو ماڈل auxiliary verbs ہیں یہ ضرورت کو، ممکنات کو، پرمیشن لینے کے لیے یا کسی چیز کی کیپیبلٹی کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ verbs کچھ اس طرح سے ہیں: can, could, may, might, must, shall, should, will, would، ought to وغیرہ۔ اب ہم ہیلپنگ وربز میں چینج کرنا سیکھتے ہیں، یعنی کہ ماڈل وربز یا ایگزیلریز ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بناتے وقت کیسے تبدیل کی جاتی ہیں۔ مثلا will would میں چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ جملہ دیکھتے ہیں: علی said I will buy a car، علی said that he would buy a car۔ اس طرح سے will جو ہے وہ would میں چینج ہو گیا۔ shall جو ہے وہ should یا would میں چینج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر she said I shall paint a picture، انڈائریکٹ میں کچھ یوں ہو جائے گا she said that she would paint a picture، یعنی کہ جو shall تھا وہ she کی وجہ سے would میں چینج ہو گیا۔ can could میں چینج ہو جائے گا he said I can speak English، he said that he could speak English۔ اس طرح سے can could میں چینج ہو گیا۔ may might میں چینج ہو جائے گا he said she may go to the market، he said that she might go to the market۔ has to had to میں چینج ہو جائے گا she said my son has to pass the exam۔ اس طرح سے she said that her son had to pass the exam، has to had to میں چینج ہو گیا۔ have to had to میں چینج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر he said I have to attend the visitors، he said that he had to attend the visitors۔ اس طرح سے have to had to میں چینج ہو گیا۔ must بھی had to میں چینج ہو جائے گا۔ the principal said you must be regular، انڈائریکٹ میں کچھ اس طرح ہوگا the principal said that I had to be regular۔ اس طرح سے must جو ہے had to میں چینج ہو گیا۔ could ہی رہے گا he said I could not qualify the exam، he said that he could not qualify the exam، یعنی کہ جو ورڈ پہلے سے ہی could ہے انڈائریکٹ میں وہ could ہی آ جائے گا، اس میں چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ might ہی رہے گا، مثلا he said you might abide by the law، he said that I might abide by the law۔ اس طرح سے might ہی آ گیا۔ would ہی رہے گا، جیسے he said he would not go there، he said that he would not go there۔ یہاں پر would اور would ویسے ہی رہے۔ should ہی رہے گا، جیسے he said you should work hard، he said that I should work hard۔ اس طرح سے ought to
are to ہی رہے گا. She said you are to open the window. She said that I are to open the window. اب ہم سارے لیسن کو سمرائز کر لیتے ہیں. چینجز آف ماڈل وربس کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں. ول وڈ میں چینج ہو جائے گا, وڈ ہی رہے گا. کین کوڈ میں چینج ہو جائے گا, کوڈ ہی رہے گا. یعنی کہ ڈائریکٹ بناتے وقت اگر ول وڈ اور کین کوڈ ہوں تو وہ وڈ اور کوڈ میں چینج ہو جائیں گے. شل فیوچر کے لیے ہے. مثال کے طور پر آئی شل گو دیئر, یہ وڈ میں چینج ہو جائے گا, یعنی آئی وڈ گو دیئر. شل سجیشن کے لیے بھی آتا ہے. شل آئی گو دیئر, کیا مجھے وہاں جانا چاہیے. تو اس صورت میں جب آپ کو اس شل کو سجیشن کے طور پر استعمال کر رہے ہوں تو پھر یہ شوڈ ہی رہے گا. شوڈ آئی گو دیئر. اس طرح سے شوڈ جو ہے شوڈ میں رہے گا یا وڈ میں چینج ہو جائے گا. میں اگر پاسبلٹی کو ظاہر کر رہا ہے تو مثلا اٹ میں بی ریننگ, ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جائے, یہ مائٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. اٹ مائٹ بی ریننگ. میں پرمیشن کے لیے اگر ہو تو پھر ایسے ہوگا مے آئی گو آؤٹ, کیا میں باہر جا سکتا ہوں. تو اس کے لیے پھر مے شوڈ میں چینج ہو جائے گا. شوڈ آئی گو آؤٹ. مسٹ میں چینج ہو جائے گا یا ہیڈ ٹو میں چینج ہو جائے گا. ہیز ٹو ہیو ٹو میں چینج ہو جائے گا. ہیز ٹو اور ہیو ٹو ہیڈ ٹو میں چینج ہو جائے گا, جس کی پریکٹس ہم پچھلی سلائیڈ میں کر چکے ہیں. ڈیئر ویورز, مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ماڈل ورب میں چینجنگ کرنا آ گئی ہوں گی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس میں آپ نے کچھ سیکھا ہو تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.